علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں انسانوں کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا ہے اور نیکیوں کی دعوت دینا ہے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم کو اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جتنے بھی قومیں، جتنی بھی امتیں گزری، ان میں سب سے بہتر تم ہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے، میں نے تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ تم انہیں برائیوں سے روکو اور نیکیوں کی دعوت دو۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی بھی انسان کو کس وقت کسی چیز کی دعوت دے سکتا ہے اور کس وقت کسی چیز سے وہ منع کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو کسی کو نماز کے بارے میں بتانا ہے تو اس کو بتانے سے پہلے اس کا عامل ہمیں بننا پڑے گا، ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، خود تو پڑھتا نہیں آیا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں برائیوں سے روکنا ہے، نیکیوں کو دعوت دینا ہے، تو سب سے پہلے خود برائی سے روکنا ہے اور خود نیکیوں کو ایک طرف قدم بڑھانا ہے، اس کے بعد دوسرے کو اس کی دعوت دینا ہے۔ بہترین امت ہم ہیں، اس پر فخر تو ہمیں ہے، لیکن بہترین امت کس لیے خدا نے بنایا، یہ ہمارے اندر زیرو ہے۔ نہ تو کسی کو ہم برائی سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کسی کو نیکیوں کی دعوت دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب خود سب سے بڑے گنہگار ہیں، نیکیوں کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بہترین انسان دنیا میں وہی مانا جاتا ہے جو اپنے اندر برائی ڈھونڈتا ہے، دوسرے کے اندر اچھائی ڈھونڈتا ہے۔ اور جو انسان دوسرے کے اندر برائیاں ڈھونڈے اور اپنے آپ کو توپ سمجھ کے بیٹھے، وہ دنیا کا سب سے ذلیل انسان ہوا کرتا ہے۔ وہ اپنے گھمنڈ میں چور ہو کر یہ سوچ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن انسانوں کے نظر میں وہ ایک گھٹیا انسان مانا جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کے اندر برائی ڈھونڈنا یہ سب سے بڑا عیب انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور آج ہماری اکثر انسانیت جو ہے وہ اسی میں دن رات لگا رہی ہے کہ فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ فلاں کو ایسا ویسا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھائی ڈھونڈو اور اپنے گریبان میں جھانک کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر 10 عیب ہو تو ہمارے اندر 100 عیب موجود ہو۔ جب ہم اپنے اندر کے عیب کو ڈھونڈیں گے تو کسی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں تو ہم دوسروں کے اندر کیچڑ ڈھونڈتے ہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ تو کیچڑ میں نہا کے آیا ہوا ہے۔ آج حالات ہماری ایسے بن چکے ہیں کہ کس ٹاپک پر بیان کرا جائے، کس چیز کی نصیحت کی جائے، ہم خود نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اچھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور برائی نام کی اتنی چیز ہے
کہ شمار کرتے بیٹھ جائیں تو دنیا کے کیلکولیٹر کم پڑ جائیں گے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر کم پڑ جائیں گے، لیکن ہماری برائیاں کم نہیں پڑیں گی. اتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی. اور جب اتنی برائیاں ہمارے اندر آ جائیں تو یہ کہنا آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، یہ بے وقوفی ہے. یہی تو علامت ہے، یہی تو قیامت کی پہچان ہے کہ مسلمان جب اسلام کے راستے سے ہٹے گا تو اللہ ظالموں کو مسلط فرمائے گا، ظالم بادشاہ مسلط کیے جائیں گے اور پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. صحابہ کا مددگار خدا تھا کہ بس نیت اچھی تھی، نکلتے تھے تو خدا مدد فرماتا تھا، کیونکہ وہ گناہوں سے دور رہتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے تھے. اور آج ہم جو کچھ کرتے ہیں فلاں کو راضی کرنے کے لیے، فلاں کو راضی کرنے کے لیے، میرا دوست خوش ہو جائے، فلاں صاحب خوش ہو جائیں، یہ صاحب خوش ہو جائیں، سب کی خوشیاں برداری کرتے رہو. قیامت کے دن اللہ جب خوش نہیں رہے گا تو ایسے ٹھوکے جائیں گے خوش کرنے والے کہ پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. سب سے بہتر انسان وہی مانا گیا ہے جو انسان اپنے اندر عیب ڈھونڈے اور دوسروں کے اندر اچھائی ڈھونڈے. اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علم والوں کے پاس بیٹھا کرو تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ابھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے تھوڑا ہم پڑھے ہیں، لیکن اپنے سے بڑوں کے سامنے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم زیرو ہیں. کل ایک میٹنگ میں گیا تھا، علماء کرام کی میٹنگ تھی، وہاں پہ جو نصیحتیں ہوئی ہیں وہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں. آپ سب جانتے ہوں گے امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر علی لوری بڑے علماء میں ایک عظیم مقام رکھتے ہیں اور ان کے اوپر علماء ہی کا فیض ہے. ان سے بڑے علماء کا فیض ان کے اوپر ہے کہ آج وہ دین کی خدمت جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر فخر نہیں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب فیض ہے میرے اوپر، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بزرگوں کا فیض ہے، رسول اعظم کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ میں کر رہا ہوں، ورنہ میری جرات اور میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ میں دین کی خدمت کر سکتا تھا. انہوں نے ہم علماء کرام کو کچھ نصیحتیں کی تو ہمیں لگا شاید ہم بالکل زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں آتا، زیرو ہمیں ایسا لگا. نصیحت کرتے ہیں، 4 چیزیں انہوں نے ہم کو نسخے کے طور پر دیا اور فرمایا بیٹا اس پہ قائم رہو گے تو کبھی بھی پیر بھٹک نہیں سکتا ہے، تمہارا پیر کبھی بھی پھسلے گا نہیں، ہدایت کے راستے پر رہو گے. پہلی چیز جو بتایا وہ یہ کہ یہ سچائی کے ساتھ، مکاری کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، سچائی کے ساتھ اللہ کا خوف اور حضور کی محبت اپنے دل میں بچھا لو. اللہ کا خوف اور حضور کی محبت، اور فرمایا یہ حضور کی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، یعنی کہ پوری انسانیت میں حضور سے زیادہ کوئی آپ کو محبوب نہ ہو. سب سے زیادہ محبت آپ کے دل میں ہو تو حضور کی ہو، اور حضور کے لیے آپ کا دل تڑپتا رہے تو سمجھ لو آپ حضور کے سچے غلام ہیں، اور یہ چیز آپ کے اندر ہے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے جاؤ. دوسری چیز فرمایا کہ کوئی کتنا بھی بڑا لکھپتی ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، بڑی گاڑیوں میں چلنے لگے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو زمین پہ آنا ہی ہے. اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی صرف آخرت برباد نہیں ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی برباد ہوتا ہے. وقتی طور پر وہ کامیاب ہوگا، اس کا بزنس اچھا خاصا چلے گا، ایسا لگے گا میں تو بہت بڑا سیٹ بن گیا ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو زمین پہ گرنا ہے اور ذلیل ہونا ہے. تو بے نمازی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. تو اگر ہمیں کامیابی دنیا اور آخرت کی چاہیے تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حضور کی محبت کے بعد نماز کو پکڑنا ہے. اس کے بعد فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن سے لگاؤ رکھو. قرآن سے اتنی محبت کرو، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چومتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے. قرآن سے لگاؤ کا مطلب اس کی تلاوت ہو اور اس کے فرامین پر عمل بھی ہو. اور چوتھی چیز فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے
تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کا نافرمان مت بننا. دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا ہے تو ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا، اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہنا. تم کتنے بھی بڑے کروڑ پتی بن جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو گڈھے میں گرنا ہی ہے. دنیا میں بھی گرنا ہے اور آخرت میں تو گئے، آخرت تو برباد ہی ہے. اور شریعت مطہرہ پر ایسے قائم رہو کہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو اور نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرو. یہ 4 سے 5 چیزیں اگر اپنے اندر پیدا کر لیتے ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اسلام سے پھیر نہیں سکتی ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو ساری برائیوں کی جڑ یہی ہے، اللہ کا خوف نہیں، حضور کی محبت نہیں، تو سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. ساری برائی، بڑے سے بڑا گناہ ہم کرنے کو تیار ہو جائیں گے. اور جب اللہ کا خوف ہو، حضور کی محبت ہر وقت دل میں موجود ہو، تو انسان گناہوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے. جس حضور کے ہم غلام ہیں، امتی ہیں، وہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ دیکھ رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں. ایسی حالت میں ہم جائیں گناہ کی طرف، یہ ہمیں گوارا نہیں. جب انسان خدا کے خوف کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو بڑی سی بڑی طاقتیں اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. آج ہم جھک رہے ہیں نا، حالات کیسے ہیں؟ آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کے سامنے ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے ان کے پیر چومنے کی نوبت آ گئی، ان کو منانے کی نوبت آ گئی. ان کے پاس ہم سفارش لے کے جاتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو، میں بہت پریشان ہوں، فلاں ہمیں ستا رہا ہے، فلاں ہمیں ستا رہا ہے. یہ ایک دوسرے کو جو ستانے کا ماحول بنا ہے وہ کیوں؟ دین سے ہٹے تبھی تو. اللہ کا خوف ہوتا تو نہ ہم کسی پر ظلم کرتے، نہ کوئی ہم پر ظلم کرتا. آج ہر مالدار غریب پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی گٹھے میں چلا جائے، ہم اس کو دبا دیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ حالات مسلمانوں کے بن چکے ہیں. اور پھر ہم رات میں سوتے ہیں تو سپنے دیکھتے ہیں کہ کل جو کمائی کے لیے نکلو تو آج 1000 کمایا تو کل 5 کما کے لے کر آؤ. کہاں سے کماؤ؟ کہاں سے یہ چیزیں آئیں گی؟ اسباب جو ہیں وہ ہم نے سب مٹا دیے. غرور ہمارے اندر اتنا ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور کے ساتھ وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. اخلاق سب سے اچھے، اور اخلاق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہم اپنے سے کمزور کو دیکھیں تو ڈانٹتے پھریں، اپنے سے مجبور کو دیکھیں تو اس کو ڈانٹتے پھریں، ہر کسی کو ذلیل کرتے رہیں، ہر کسی کو حقیر سمجھتے رہیں. یہ تو گھٹیا انسان کی پہچان ہے. اور اچھے اخلاق والا وہ ہے جو چھوٹوں کو دیکھے تو شفقت کا ہاتھ رکھے، بڑوں کو دیکھے تو ادب کے ساتھ پیش آئے. بلم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ ہمارا ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے. اور آج ہو کیا رہا ہے؟ اپنے سے بڑے ہیں تو الٹی سیدھی سنا دو، اور چھوٹے ہیں تو پیر سے دھکے مار کے بھگا دو. یہ حالات بن چکے ہیں مسلمانوں کے. جب ہم ہر طرح سے اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں تو کون سی تمنا اور کون سے سپنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا. یقیناً اللہ کامیاب تو کرے گا، اور اس کے اندر ہی طاقت ہے کامیاب کرنے کی. کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے کامیاب کرنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہم اگر وہ کام نہیں کرتے ہیں تو لاکھ سوچیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے عزیزو، آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی برائی موجود ہے نا، وہ انانیت ہے. انانیت مطلب گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھ. ہو گئے نا، اس کی ماں کی ایسی، اس کی بہن کی ایسی، میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہے. میں کسی کے باپ کو نہیں ڈرتا. اگر تو کسی کے باپ کو نہیں ڈرتا تو تیرے باپ کو کون ڈرتا ہے؟ یہ جملے بولتے ہیں لوگ.
اور حالات ایسے ہیں، بولتے ہیں کسی کے باپ کو نہیں ڈرتا، اور یہ جملہ بولنے کے بعد کسی نہ کسی کے سامنے جا کے جھک کے آتے ہیں، سر ایسا کر دیجئے، سر ویسا کر دیجئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ جب کسی کے باپ کو ڈرتا نہیں تو کیوں کسی کے سامنے جھکتا ہے؟ کسی کے باپ کو نہیں ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ اور یہ جملے تو ایک لفاظی بن چکے ہیں، فیشن کا جملہ بن چکا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، ورنہ آج حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی پتہ نہیں ہزاروں سے ڈرتا ہے کہ لاکھوں سے ڈرتا ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور کسی سے نہیں ڈرتا کا جملہ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والے کو ذلیل کرنا، کوئی حیثیت نہیں ہے پھر بھی میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی سے نہیں ڈرتے ٹھیک ہے، یہی ہونا بھی چاہیے، لیکن کسی سے نہیں ڈرتے تو کس سے ڈرتے ہو؟ یہ تو سوال پیدا ہوگا، کس سے ڈرتے ہو؟ تو ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے کیا ہے؟ کون سا ڈر کر اللہ سے ڈر کے ہم کون سی برائی سے رک رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم پڑے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نماز کے پابند بن جائیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ حرام کمائی ہے تو حلال کمائی کریں، کاروبار چھوڑ دیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر برائی کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، شہرت دی ہے، علم دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس کے ذریعے دین کی خدمت میں لگ جائیں، یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے سڑکوں پہ چلانا، محلوں میں چلانا، اپنے سے کمزوروں کے سامنے دادا گیری کرنا کہ میں ایسا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ ایک نمبر کی جہالت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈرو تو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلان وہ کرتا ہے جو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا تو بتانے کی کوشش کرتا ہے میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں نا، اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ خدا ہی ہمارا محافظ ہو۔ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر حالات سے لڑنا ہے، زمانے کے ظلم سے لڑنا ہے، تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا۔ آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مسجد منورہ بنی ہے تو بازو میں دوسری بھی بنا لو۔ ارے بھائی، منورہ بھر ہی نہیں رہی، دوسرا بنا کے کیا کریں گے؟ فجر میں 6 7 8 9 10 لوگ رہتے ہیں، اتنا بڑا محلہ کہ اگر میں اسی لیے بول دیتا ہوں کچھ جملے تو لوگوں کو لگ جاتی ہے، اگر نیاز بٹنے لگے تو نیاز 15 کلو کم پڑ جائے گا، لیکن نماز کے لیے 15 آدمی نہیں رہتے۔ 15 کلو نیاز کم پڑ جاتی ہے، لیکن 15 آدمی نماز کے لیے نہیں آتے۔ یہ محلے کی مسجد ہے، محلے والے ذمہ دار نہیں ہے، تو کیا برلا والے آئیں گے اس میں نماز پڑھنے؟ وکرولی کو لوگ آئیں گے کہ یو پی بہار کے لوگ آئیں گے؟ اگر محلے والے نہیں آئیں گے تو کون؟ قبروں سے اٹھ کر ہمارے مرحومین آئیں گے اس کو آباد کرنے کے لیے۔ ایک ایک آدمی سے اس کا حساب ہوگا، اور ایسی ٹھکائی ہوگی قبر میں نا، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ جو دل میں آئے وہ کر لے اور قیامت میں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا جب اللہ دیکھے گا نا، تو پھر دیکھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں رہے گی، صرف وہی دیکھے گا، اور جو کرنا ہوگا وہی کرے گا۔ کوئی نہیں آئے گا ہمارے مقابلے میں، کوئی نہیں آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اس لیے وقت ہے، ابھی عمریں بچی ہیں تو آ جاؤ۔ عمریں ڈھلنے کے بعد تو مسجد ہی نظر آتی ہے بھائی۔ جب پیر کمزور پڑ جائیں، جسم کمزور پڑ جائے، کہیں مزہ نہیں آتا تو اب مسجد میں چلو۔ اصل مزہ مسجد کا ملتا ہے جوانی کی حالت۔ جوانی کی حالت میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، وہی سب سے بڑا مجاہد مانا جاتا ہے۔ کسی سے جا کے مار پیٹ کرنا یہ جہاد نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے نفس سے مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ سب سے بڑا نفس شیطان جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہم اس سے مقابلہ کریں، اور اس سے مقابلہ کرنے کے بعد میں ہم جب اللہ کی عبادت کرنے آئیں تو وہی سب سے بڑا انسان مانا جاتا ہے۔ اس لیے وقت ہے، ابھی جوانی ہے تو جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی آ رہی ہے تو اس عمر کو غنیمت سمجھو۔
बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो, और बुढ़ापे में हो तो मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझो। जब तक सांस चल रही है अल्लाह को याद कर लो, जब तक सांसें चल रही हैं अपनी मौत को याद करके खुदा की इबादत कर लो। हो सकता है आखिरी उम्र की इबादत भी काम आ जाए और अल्लाह राजी होकर जवानी के गुनाहों को माफ फरमा दे। उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, न सवाब देने में कमी है, न गुनाहों को माफ करने में कमी है। वो देने पे आए तो इतना दे दे कि सारी कायनात फीकी पड़ जाए, और जब पकड़ करने पे आए तो एक छोटी सी गुनाह पे ऐसी पकड़ फरमाए कि सारी इंसानियत, सारी दुनिया की ताकतें फेल हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीजों, अभी वक्त है, जितनी भी उम्र बची है, कब किसकी सांस रुक जाए, कब हमारी रूह हमारे जिस्म का साथ छोड़कर चली जाए, कोई गारंटी नहीं है। जब तक मौत है नहीं आती है, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो, आपस के अंदर की नफरतों को मिटाओ, आपस अपने अंदर के घमंड, तकब्बुर, गुरूर को मिटाओ, बड़कपन को मिटाओ, और अल्लाह की बारगाह में झुकने को पसंद करो। अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाओ ताकि ये पेशानी कल क़यामत के दिन गवाही दे, और ये मस्जिद की दीवारें और मस्जिद की ज़मीनें अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन गवाही दे कि मेरे मौला, ये 5 वक्त का नमाज तेरी मस्जिद में, तेरे घर में आकर पढ़ता था, मैं इसके लिए सिफारिश करता हूँ, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इन मस्जिदों की दीवारों की आवाज़ों को सुनेगा, इसकी एक एक ईंट हमारे लिए गवाही देगी। हम ये ना सोचें कि हम जो करेंगे कुछ नहीं होगा। ये जमीन भी गवाही देती है कि हम जमीन पे खड़े हैं तो किसी को गाली दे रहे हैं या वजीफा कर रहे हैं, जमीन पे बैठे हैं तो किसी की बुराई चल रही है या किसी को गाली दे रहे हैं। कल ये जमीन अल्लाह की बारगाह में बोलती हुई नजर आएगी। और क्या फरमाया, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन हमारे और आपकी ज़बानों को बंद कर दिया जाएगा, और इस जमीन से अल्लाह पूछेगा, ऐ जमीन अब तू बता, तेरे ऊपर किसने जुल्म किया, तेरे साथ किसने इंसाफ किया। तो जमीन कह पड़ेगी, फुला ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया, फुला ने ऐसा किया। हम बोलना भी चाहेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, तो हमारी ज़बानें बंद कर दी जाएंगी, हमारी बोली नहीं निकलेगी, और जो जमीन कहेगी खुदा उसी के हिसाब से फैसला फरमाएगा। ये कुरान फरमा रहा है। इसलिए ये न सोचो कि पर्दे के पीछे हम कुछ भी कर लें, कोई नहीं देख रहा है। जिसको सवाब देना है, जिसको पकड़ करना है, वो देख रहा है। और जिस जमीन पर खड़े होकर हम कर रहे हैं वो जमीन भी गवाही देगी क़यामत के दिन। इसलिए मेरे अजीजों, आओ वक्त है अभी, अपने गुनाहों से तौबा करो, खुदा की बारगाह में अपने सरों को झुकाना शुरू करो। 4 वक्त की नमाज पढ़ने वालों 5 वक्त नमाज के पाबंदी बन जाओ, और जो 5 वक्त की नहीं पढ़ते वो अल्लाह के वास्ते 5 वक्त नमाज पढ़ने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करोगे तो कामयाबी अल्लाह देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको हर तरह के छोटे बड़े गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।